مسجد نماز کے وقت وَکُلُوا کھاؤ اور وَاشْرَبُوا پیو وَلَا تُسْرِفُوا نہ زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت صاف ستھرے ہو جائیں، مسجد میں جاتے وقت صاف ستھرے ہو جائیں۔ جیسے آپ لوگ دنیاوی کاموں کے لیے صاف ستھرے ہوتے ہو، مہمانوں کے لیے صاف ستھرے ہوتے ہو، تو ایسے ویسے تو آل ٹائم ہی صاف ستھرا رہنا چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ اور اس کا رسول گندگی کو پسند ہی نہیں کرتا، جہاں گند ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے ہی نہیں آتے۔ لیکن نماز کے ٹائم زینت سے مراد یہ ہرگز بھی نہیں کہ آپ لوگ لمبے لمبے کانٹے پہن لیں یا جیولری پہن لیں یا آپ لہنگے شنگے پہننے کے زینت کر کے جانا، نہیں، صاف ستھرے کپڑے جو کہ پاک ہو اور دھلے ہوئے ہو، پھر نماز پڑھیں آپ، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پاک کر کے، یہ نہ ہو کہ آپ کا جائے نماز گندا ہے، جائے نماز بھی صاف ہو، آپ کے اپنے کپڑے بھی صاف ہو، آپ فریش ہو کے ریلیکس ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کی ملاقات نماز میں اس بادشاہ سے ہوتی ہے جس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، جس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہو تو ہم اس کے سامنے جاتے وقت کس طرح خود کو کور کر کے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے جاتے ہوئے بھی ذہن بنا کے جایا کریں، صاف ستھرے ہو کے کھڑے ہوا کریں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی بیت اللہ کی بات، میں اپنے گھر میں نماز کی بات کر رہی ہوں، یعنی جیسے آپ کھڑے ویسے کھڑے اللہ اکبر جو منہ میں آپ پڑھ کے بس ختم کر دی، نہیں، ذہن بنایا کرے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے لگی ہوں، کیا میری نماز میں رب کے حکم کے مطابق ہے، کیا میرا طریقہ کار درست ہے، کیا میں ویسی نماز پڑھ رہی جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ سوچ کے اور سیدھے قبلہ رخ ہو کے طریقے سے دوپٹہ اپنا ایک ہی بار سیٹ کر کے، یہ نہیں بار 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 بار۔ اگر ایک بات مثال میں اکثر دیتی ہوتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے نا، تو بار بار دوپٹہ درست کریے، تو ہم بعد میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا تھا، تم تو پزر ہی ہوگی، یہ کیا کر رہی تھی تم، دوپٹہ ہی ٹھیک کری جا رہی تھی، ایسے کری جا رہی تھی۔ جیسے اس کے سامنے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں، ایسے نماز میں بھی غور کیا کرے۔ ہمیں بار بار دوپٹے ٹھیک کرنے کی، کپڑے ٹھیک کرنے کی، انگلیوں کو پٹخارنے کی، چٹخارنے کی اجازت نہیں ہے نماز میں۔ ایک بار درست کرے اور سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تسلی سے، آرام آرام سے، طریقے سے نماز پڑھے، کسی قسم کی زیادتی نہ کریں نماز کے اندر، نہ کمی کریں۔ ہاں کوئی صحت کی خرابی کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھنی پڑ گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ نکلو، یعنی کھاؤ پیو، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نہیں کہ تم کو دیں گی میں نے کھانا نہیں، میں پرہیز کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کھانا کم چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلا جگہ پہ جانا نہیں چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہی۔ اس سے مراد یہ جو آپ کے گھر میں ہے اس کو کھاؤ پیو، حرام نہ کھاؤ، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، حد سے نہ نکلو، اللہ کی حدیں پار نہ کرو۔ اللہ کی حدیں کیا ہے؟ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ سے مراد جیسے کہ بکریوں کے لیے چراگاہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری جگہ ہے، تم بکریاں اپنی جگہ پہ چراؤ، میری جگہ پہ نہ آنا۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میری جگہ پہ اپنی بکریاں نہ چرانا میرے باغ میں، ایسے اللہ کا ایک چراگاہ ہے، اور وہ ہے حرام کردہ کام۔ اللہ بھی اپنی اس چراگاہ سے اپنے بندوں کو منع کرتا ہے کہ یہاں پہ چرنا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام کردہ کام، شراب، زنا، قتل، چوری، چغلی، جو کہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ پسند نہیں کرتا جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا میں رہ کے اللہ کے ناپسندیدہ ہی رہنا ہے تو پھر فائدہ کیا؟ آئیے اس کے پسندیدہ بن جائیں، اسے محبت کریں تاکہ وہ بھی ہم سے محبت کریں، دعا بھی مانگے اللہم انی اسألک حبک ولی، اور کوشش بھی کرے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں مجھے آپ سے، میری آپ سے دوستی ہے، ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے مطابق ڈھالتے ہیں، چلتے ہیں، ملتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو اللہ کے مطابق بھی ڈالیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام